اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترمہ اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے آیت نمبر 103 اور آیت نمبر 104 سورہ آل عمران کے۔ پڑھنے سے پہلے بیل کو کلک کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آسانی سے اگلی ویڈیو ملے اور آپ بھی دیکھ کر اور سن کر ثواب حاصل کریں اور مجھے بھی ملے۔ آخرت اللہ ہمارا اچھا کرے، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، آمین۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْتَصِمُوا، اور مضبوطی سے پکڑو۔ ہم نے کل بھی ایک آیت میں یعتصم پڑھا تھا، یہ یعتصم مضبوطی سے پکڑنا، وَاعْتَصِمُوا مضبوطی سے پکڑو، بِحَبْلِ اللَّہِ، بِحَبْلِ رسی، للہ اللہ کی، اور مضبوطی سے پکڑو رسی اللہ کی، جمیعاً سارے کے سارے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور نہ تفرقہ ڈالو اور نہ فرقے بناؤ اور نہ فساد کرو، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، نعمت اللہ کی، علیکم اوپر تمہارے، علی اوپر، کم تمہارے، اذ جب، کنتم تھے، اعداء دشمن، جب تھے تم دشمن، فَأَلَّفَ، پھر الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، بینا درمیان، قلوبکم تمہارے دلوں میں، قلوبی دلوں میں، کم تمہارے، فَأَصْبَحْتُمْ پھر ہو گئے تم، بِنِعْمَتِهِ ساتھ نعمت اس کے، یعنی اللہ کی نعمت کے ساتھ یا اللہ کے فضل کے ساتھ، اخوانا بھائی، ہو گئے تم بھائی اللہ کی فضل سے، وَكُنْتُمْ اور تھے تم، عَلَىٰ اوپر، شفا گڑھے، حفرۃ کنارے، من النار آگ کے گھڑے کے کنارے، اور تھے تم آگ کے گھڑے کے کنارے، فَأَنْقَذَكُمْ پھر نکال دیا تم کو، منہا اس میں سے، كَذَلِكَ اسی طرح، يُبَيِّنُ اللَّهُ بیان کرتا ہے اللہ، لَكُمْ تمہارے لیے، آیاتہ آیتیں اس کی، یعنی اللہ کی آیتیں، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم، تہتدون راہ پاؤ۔ اب اس آیت کے پیچھے کانسیپٹ ہے مدینہ کے رہنے والوں کی، انصار لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کی رسی، اسلام کو، اللہ کے احکام کو، اس قرآن کو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مان کے اس کے حکم کی فرما برداری کرو۔ اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، اللہ کے احکام کی پیروی کرنا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تو اللہ کی رسی کو اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی فرما برداری، اللہ کے شریعت، اس قرآن پر عمل کر کے، اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ یہ مدینہ کے انصار میں دو خاندان تھے، اوس اور خزرج۔ ان دونوں میں صدیوں سے بہت بڑی لڑائی چلی آ رہی تھی، جس کو بعاث کہتے تھے۔ اوس اور خزرج دو قبیلے تھے مدینہ میں، ان میں یہ لڑائی صدیوں سے 120 سال سے تقریباً ان میں یہ لڑائی چلی آ رہی تھی، اور بہت خون ریزی کی ہے انہوں نے، آپس میں ایک دوسرے کو کافی مارا ہے، قتل کیے اس لڑائی میں۔ اس لڑائی کے دوران یہ ایک دوسرے کے لیے اشعار بھی لکھا کرتے تھے لڑائی
کے لیے کہ ایک دوسرے میں کہ جذبہ آ جائے اور ماریں ایک دوسرے کو. تو اس طرح کے جو ہے ان کی یہ لڑائی بہت سخت تھی اور یہ بہت دشمنی تھی ان دونوں قبیلوں میں، اوس اور خزرج میں. جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے مدینہ میں تو انہوں نے ان دونوں قبیلوں کو، چونکہ دونوں مسلمان ہو گئے، مدینہ کے انصار تھے یہ، تو دونوں جب مسلمان ہو گئے تو باہم بھائی بھائی بن گئے اور آپس میں پیار اور محبت پیدا ہو گیا اور اللہ کے حکم سے پیدا ہو گیا. اللہ کہتا ہے نا کہ یاد کرو میری نعمت کو کہ تم تھے دشمن اور میں نے الفت ڈال دی تمہارے دلوں میں. کوئی کسی کے دل میں الفت نہیں ڈال سکتا، چاہے ساری دنیا کی دولت ہی کیوں نہ خرچ کی جائے، لیکن یہ پیار اور محبت ڈالنے والا، الفت ڈالنے والا اللہ ہے. کہ دونوں خاندانوں کے اتنی بڑی دشمنی جو چلی آ رہی تھی، ایک دوسرے کو کتنے قتل و غارت کیے، اس کے باوجود اللہ نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی اور اللہ کے فضل سے وہ بھائی بھائی بن گئے، مسلمان بھائی بھائی بن گئے. تو ان دونوں میں یہ پیار اور محبت دیکھ کرنا، تو یہودیوں کا ایک تھا آدمی شماس بن قیس، ایک یہودی تھا، وہ یہ نہیں دیکھ پا رہا تھا، یہ نہیں دیکھ سکتا تھا ان میں یہ پیار اور محبت، وہ جلن فیل کرتا تھا. اس نے کیا کیا، اپنے ایک فتنہ باز بندے کو جو ہے وہ بھیجا اور اس کو کہا کہ جب کبھی کسی بھی مجلس میں، محفل میں یہ دونوں پارٹیاں، دونوں خاندان بیٹھے ہوں، دونوں قبیلے بیٹھے ہوں، تو کسی طریقے سے ان دونوں میں بعث کی جنگ جو ہے، لڑائی جو ہے یاد دہانی کر دو تاکہ ان میں پھر سے لڑائی پڑ جائے. اس نے ایسے ہی کیا، کسی مجلس میں وہ دونوں خاندان بیٹھے تھے اور اس نے کیا کیا کہ بعث کی لڑائی کی کچھ اشعار پڑھنے شروع کر دیے دونوں کے درمیان میں. جب وہ اشعار انہوں نے سن لیے تو لڑائی شروع ہو گئی. لڑائی شروع ہوتے ہوتے ہتھیاروں تک آنے لگی. اتنے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین ساتھیوں کے ہمراہ، صحابہ کرام کے ہمراہ آ گئے اور ان لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ نے اتنی نعمت تم لوگوں پر کی، تم کو بھائی بھائی بنایا، تم میں رسول بھیجا، تم کو اسلام کی روشنی سے اسلام کی روشنی دی، تم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، بھائی بھائی بن گئے ہو، پھر تم جو ہے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو کہ پھر جو ہے کفر کو اختیار کر رہے ہو، پھر جو ہے ایک دوسرے کے دشمن بن رہے ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہی تھا، ان کا بولنا ہی تھا، ان کا فرمان ہی سنا تو دونوں نے ہتھیار پھینک دیے اور دونوں ایک دوسرے سے گلے ملے اور رونے لگے اور سمجھ گئے کہ یہ دوسروں کی سازش ہے جو ہمیں لڑوانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ہمیں آئندہ اس سے ہوشیار رہنا چاہیے. اور وہ یہ سمجھ گئے اور لڑائی چھوڑ دی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں، اس کے ساتھ ہی جو آیتیں ہیں وہ اس بات پر، جب یہ لڑائی ان کے درمیان ہونے لگی تھی، اس پر یہ آیت بھیجی تھی، نازل فرمائی تھی کہ میں نے تم لوگوں کے دلوں میں الفت پیدا کی، تم پر نعمت کیا اور اپنے فضل سے تم کو بھائی بھائی بنا دیا، اور تم تھے ایک آگ کے گھڑے کے کنارے پر کہ موت آئی تو اس میں گر گئے، یعنی دوزخ میں گر گئے، کیونکہ قتل و غارت جو کر رہے تھے، ایک دوسرے کو مار رہے تھے اور کوئی جو ہے اچھائی ان میں تھی ہی نہیں، نہ کوئی اللہ کی فرما برداری تھی. تو وہ تو بس مرنا تھا اور جہنم میں گرنا تھا، آگ کے گڑھے میں گرنا تھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس کے کنارے کھڑے تھے، میں نے فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، پھر میں نے تم کو نکالا اس سے ہٹا دیا، اس سے جو ہے اس سائڈ پر کر دیا، کنارے سے بچا دیا، نجات دے دی تم لوگوں کو اس گڑھے سے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو آیتیں سناتا ہوں تاکہ تم لوگ ہدایت پالو.
تو اس آیت میں یہ ان کو اور یہ ہم سب کے لیے بھی ہے کہ ہم سب مسلمان بھی آپس میں جو ہے بھائی بھائی بنے اور آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے رہیں اور ایک دوسرے کے لیے پیار اور محبت کا سلسلہ کریں، معاملہ کریں۔ یہ جو دشمنی ہے مسلمانوں میں، آپس میں خلش و بغض اور حسد ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہو تو پھر مسلمانیت رہتی ہی نہیں ہے۔ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اچھا نہ سوچے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن کے لیے بات نہ کرے تو وہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے اسی طرح میں آپ کو آیتیں سناتا ہوں تاکہ تم ہدایت پالو، تاکہ تم لوگوں کو معلوم ہو جائے اور اس طرح کی حرکتیں نہ کرو۔ اگلی آیت میں ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْخُلُونَ، اور چاہیے کہ رہے تم میں سے، ہوئے تم میں سے، اور چاہیے ہو تم میں سے امتن ایک جماعت، یدعون وہ بلائے الی الخیر طرف بھلائی کے، طرف بہتری کے، طرف خیر کے، وَيَأْمُرُونَ اور وہ حکم کرے بالمعروف اچائی کی، نیکی کے دستور کے مطابق، وَيَنْهَوْنَ اور وہ روکے عن المنکر منکر ہونے سے، برائی سے، اور وہ روکے برائی سے، وَأُولَئِكَ اور وہی تو لوگ ہیں ہم المفلحون کامیابی والے، فلاح پانے والے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی بنانی چاہیے کہ وہ جو ہے بلائے خیر کی طرف، یعنی وہ تبلیغ کرے، ان کو علم ہو تاکہ وہ علم کی باتیں کر کے شریعت کا پتہ ہو، قرآن کے علم کا پتہ ہو، احادیث کا پتہ ہو، وہ اس کی باتیں کر کے لوگوں کو بہتری کی طرف بلائے، نیک کاموں کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ اور جو یہ کام کرے گا تو وہی تو فلاح پانے والے لوگ ہیں، وہی تو جنت میں جانے والے لوگ ہیں۔ اور وہ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ وہ خود بھی اپنے عمل سے، اپنے علم سے، اپنے عمل سے دوسروں کو توجہ کرے، اسلام کی طرف توجہ دلائے، تاکہ لوگ اٹریکٹ ہو، کشش ہو اس کو اسلام کی طرف، لوگوں کو اٹریکشن ہو جائے تاکہ لوگ اسلام کی طرف آتے جائیں۔ تو ایک گروہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اچائی کی طرف بلائے، اپنے علم اور عمل دونوں سے، خود بھی عمل کرے تاکہ لوگ دیکھ کر تو اس طرح کریں، اور علم سے ان کو بتائیں، آیتیں بتائیں، اللہ تعالیٰ کی احادیث بتائیں کہ اس کے مطابق پیروی کریں اور زندگی گزاریں، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ خود جو گروہ ہے، جماعت ہے جو یہ تبلیغ کریں اور جو ان کے ایمان لائے، ان کی باتوں پر عمل کریں، جو دوسرے لوگ جو سننے والے ہوتے ہیں تو وہ بھی عمل کریں، تو یہ سارے فلاح پانے والے لوگ ہیں، کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، آمین۔ اللہ اس قرآن کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا اللہ، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے بھابھیوں نندوں کو، ہمارے گھر والوں کو، سارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما اور وقت نزاع کی سختی بھی آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے۔ یا اللہ ہمیں پریشانیوں سے، تکالیف سے اور بیماریوں سے نجات دے اور عافیت والے معاملات دے، آمین ثم آمین۔